ملاقات کے لیے کیا معاملہ ہوا ہے؟ کافی انتظار کرنا پڑا لیکن ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دن خان صاحب نے جو ہے جب میں نہیں تھا پھر سے گور صاحب موجود تھے تو خان صاحب کی بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا رہی ہے، خان صاحب کو ایکسرسائز تک ایکسیس نہیں دی جاتی ہے، وہ جو مشین ہے جیل کے اندر جو یہ عبدالغفور انجم سپرڈنٹ ہیں، جب سے یہ آیا ہے تو اس نے 3 کام شروع کیے ہیں۔ ایک تو خان صاحب کی صعوبتوں اور تکالیف میں اس نے اضافہ کیا ہے، اور دوسرا یہ شخص جو ہے یہ عدالتوں کے احکامات کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ اور ڈویژن بینچ نے احکامات دیے ہیں۔ پہلی بات ایک لسٹ دی ہے، شیڈول دیا ہے کہ اس کے مطابق ملاقاتیں ہوگی، وہ ریٹ میں نے کی تھی، آئی سی اے میں وکیل تھا۔ یہ جناب علی اس کے بجائے جو وزیر جل خانہ جات یا جو ڈی آئی جی جل خانہ جات یا پھر اس کے گھر میں کوئی تحفے بھیجیں ان کو تو یہ جناب علی، یا ابھی مجھے کسی نے اس دن کہا جی کہ آپ کو آسان کر دیتے ہیں، میں کس طرح جی فلاں جاننے والا ہے اور آپ نے مہربانی کر کے اس کو ملاقات کی عوض اپنے پیسے دینے ہیں۔ اب یہ کیا طریقہ ہوگا کہ ہم خان سے ملاقات کے لیے پیسے دیں گے؟ تو یہ عبدالغفور انجم جو ہیں اس کے خلاف جو ہے یہ خان سے بیٹوں کی بات نہ کرانا، یہ جو جم آئٹم ہیں اس تک ایکسیس نہ دینا، کبھی کال کوٹلی میں اس کو ڈال دیتے ہیں، کبھی 10 دن اس کو قید تنہائی میں ڈال دیتے ہیں، لائٹ تک رسائی نہیں دیتے ہیں۔ ان تمام صورتحال میں اب یہ سپرڈنٹ جیل اور آئی جی جل خانہ جات پنجاب کے خلاف اور یہ جو اسسٹنٹ سپرڈنٹ عمران ہے توہین عدالت کی درخواست آج بناؤں گا اور کل دائر کروں گا، اور اس کے یہ ساری چیزیں عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں دوں گا کہ جی یہ ہو رہا ہے آپ کے احکامات کے ساتھ، آپ کے ہوتے ہوئے انہوں نے جو ہے اپنی بدماشی قائم کی ہوئی ہے۔ اچھا مروت صاحب، یہ بتائیے گا کہ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں، کیا لگ رہا ہے کہ مذاکرات مزید آگے بڑھنا نہیں چاہ رہے یا حکومت سیریس نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ہم تو بڑی ہی لچک دکھا کے ایک امید کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے، اور ہمیں توقع تھی کہ یہ نہ کہ صرف ہمارے ساتھ بیٹھیں گے بلکہ ان کی اپروچ جو ہے ہم سے زیادہ جو ہے وہ لچک کی ہوگی۔ اب 2 تاریخ کو مذاکرات ہوئے ہیں، 5-6 ایام گزر گئے ہیں، آج تک یہ ملاقات نہیں کروا پا رہے ہیں۔ یعنی یہ مطالبے خاک مانیں گے جب یہ بانی سے جو ہے پٹیائی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات نہیں کروانے دے رہے ہیں، اور یہ بھی عدالت عالیہ کے حکم کی پامالی ہے۔ ہائی کورٹ نے اس کا بھی حکم کیا ہوا ہے کہ جو خان کی پولیٹیکل ایڈیز ہیں وہ ہفتے میں جمعرات کے روز خان صاحب سے مل سکتے ہیں، لیکن بالکل یہ نیری بدماشی ہے۔ آپ کو لگتا ہے حکومت کے پاس اختیارات ہیں خان سے ملاقات کروانے کے مذاکراتی ٹیم کے؟ دیکھیں سپرڈنٹ جیل جو ہیں وہ پابند ہیں قانون کا، اگر قانون نہیں ہے مارشل لا ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے کہہ دیں، لیکن اگر کوئی قانون ہے، کوئی عدالتیں ہیں، کوئی انسانی حقوق ہے تو پھر یہ کیوں کر جو ہے مذاکراتی ٹیم کو روک سکتے ہیں؟ حکومت بے شک سہولت نہ دے، لیکن یہ ان کا ویسے ادروائز آکے بنیادی آکے خان کا کہ ان کے ساتھ ان کے پولیٹیکل ایڈیز ملے، اور یہ کہہ رہے ہیں۔ اب میں نے کہا نا، مذاکرات اگر اس طریقے سے ہوں گے کہ آپ ملاقات پہ بھی ترسائیں گے تو آپ ہمیں کیا خاک ریلیف دے سکیں گے؟ اور کیا حکومت وزیر اعظم شہباز شریف اتنا بے بس ہے کہ ٹیبل پہ آپ نے ہمارے ساتھ کمیٹی بٹھا دی اور آگے سے آپ جو ہیں ایک ملاقات تک جو ہے ان کو نہیں کروا سکتے ہیں؟ آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ محسن نقوی کے تھرو ہماری بات چیت ہوئی تھی اور عمران خان کی رہائی جو ہے وہ 20 جنوری تک ہونے کا انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی۔ اب محسن نقوی صاحب نے بھی اس چیز کی تردید کر دی، انہوں نے کہا جی اس قسم کی کوئی جو ہے وہ میسیجنگ نہیں ہوئی ہے۔ یہ کیا سلسلہ تھا مروت صاحب؟ کس سے مذاکرات ہو رہے تھے اور کون کر رہا تھا اس وقت؟ دیکھیں یہ تو محسن نقوی صاحب خود مان چکے ہیں، بیرسٹر گور صاحب نے مانا ہے، اور خان نے کہا ہے، علیمہ خانم نے کہا ہے کہ 22 نومبر سے لے کر 25 نومبر کی رات تک مذاکرات ہو رہے تھے۔ 4 دفعہ جو ہے 3 سے 4 دفعہ بیرسٹر گور اور بیرسٹر سیف جو ہیں ان کو یہاں پہ رسائی دی گئی، رات کے وقت بھی خان صاحب سے ملے، اور مذاکرات یہ کس چیز کے ہو رہے تھے؟ اگر یہ بات افر نہیں تھی کہ خان کو ہاؤس
پہ جو ہے اریسٹ کی فیسیلٹی دیں گے، بعد میں 20 دسمبر کی، تو ہم کس کاتے میں ڈی چوک نہ آتے؟ ساری میڈیا اسی پہ تو بول رہا تھا کہ جی وہ آپ کو ریلیز کے آفر کر رہے تھے تو آپ کو ڈی چوک نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو 3-3.5 ایام جو مذاکرات ہوئے، محسن نقوی صاحب نے اپنا طیارہ دیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ مطلب یہ قوم کو بتا دو نا، کیا اس میں مطلب آپ خفت محسوس کر رہے ہیں؟ محسن نقوی کو کیا مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کیونکہ خان صاحب مروت صاحب ہوتا وہ ہوتے، کیونکہ اب بیسیکلی ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اس میں محسن نقوی لچک دکھاتے ہیں، اور یہ بیسیکلی ڈائریکٹ یہ ملاقات کرانا، وزیر داخلہ ہیں، ادروائز بھی بڑے منظور نظر ہیں، تو وہ اگر ہوتے تو یہ چیزیں ذرا تھوڑی سی اس میں سہولت کاری ہوتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے حکومت بار بار تحریری جو ڈیمانڈز ہیں وہ کیوں مانگ رہی ہے آپ لوگوں سے کہ تحریری لکھ کر دیں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ؟ تحریری کی وجہ تو جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہیں کہ ہمارا دیرینہ یہ موقف رہا ہے کہ مینڈیٹ ہمارا چوری ہوا ہے، اور اسی چوری شدہ مینڈیٹ پہ یہ قبضہ مافیا کی صورت میں حکومت بنا بیٹھی۔ اب پہلے خان نے پی ٹی آئی نے لچک دکھائی، ہم نے وہ مطالبات ان کے سامنے رکھی نہیں جو یہ پورے نہیں کر سکتے تھے۔ مینڈیٹ کی ریکوری کا مطالبہ ہم نے نہیں رکھا، ہم نے یہ جو ہمیں اٹھایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، ہمارے ممبرز کو اغوا کیا، 26ویں آئینی ترمیم لے آئے، یہ مطالبات ہم نے نہیں رکھے کیونکہ یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی، اور لچک اتنی دکھا دی۔ 2 مطالبات رکھے۔ نمبر 1 کہ سیاسی قیدیوں کو رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار نہ کرے، کیونکہ یہ آپ دیکھتے ہیں خان کا توشہ خانہ کیس آیا، جب فیصلہ ہونے پہ آیا تو انہوں نے سائفر کیس